بنی اسرائیل کی گائے، وہ گائے جس کے گوشت سے ایک مردہ شخص زندہ ہوا۔ اس شخص نے اپنے قاتل کا بنی اسرائیل کو کیسے اطلاع دیا؟ وہ گائے کس کی تھی؟ اس گائے کی خصوصیات کیا تھی؟ یہودی پچھلے 2000 سال سے اس طرح کی گائے کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ اور کیا مسجد اقصیٰ کے شہید ہونے کا وقت قریب پہنچ چکا ہے؟ امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل اللہ کی لاڈلی امت تھی۔ اس قوم میں کئی نبی بھیجے گئے۔ بنی اسرائیل ایک سرکش اور نافرمان قوم تھی۔ بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی گائے کا ایک واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار اور امیر تھا جس کا نام آمیل بتایا جاتا ہے۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی۔ اس کی صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا تو مر ہی نہیں رہا ہے تو اس نے وراثت کے لالچ میں یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے بوڑھے چچا کو قتل کر دے گا اور پھر اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لے گا اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کر لے گا۔ اس طرح وہ سارے مال کا مالک بن جائے گا۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اس نے اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے اچھے لوگ ان قوموں کی جھگڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہنے لگے اور شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے پھینک دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر شور مچا دیا کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخر کار ان قلعہ والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے انکار کیا لیکن یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ یا نبی اللہ، یہ شخص خواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے حالانکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو ایک گائے ذبح کریں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کے ذبح کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے احکامات میں مذاق جاہلوں کا کام ہے۔ اللہ عز و جل کا حکم یہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھول دیا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ ہی کم عمر ہو، جوان عمر کی ہو۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، ایسی گائے تو بہت ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو؟ وحی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زرد مائل ہو۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ایسی گائے بھی بہت سی ہیں، کوئی اور ممتاز وصف بیان فرمائیے۔ اس پر وحی نازل ہوئی کہ وہ کبھی ہل میں نہیں جوتی گئی ہو، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا ہو، ہر عیب سے پاک ہو، یک رنگی ہو، کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ جو وہ سوالات بڑھاتے گئے، حکم میں سختی ہوتی گئی۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ ایسی گائے ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار تھا، جس کے صلے میں اللہ نے اس لڑکے کو یہ گائے عطا فرمایا تھا۔ تفسیر خازن میں مزید لکھا ہے کہ اس لڑکے کا باپ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھا اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد اس بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ لڑکے نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے اعلان جنگل میں اللہ کے نام ایک بچڑی چھوڑی ہے، وہ اب جوان ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے اور تو اسے جنگل سے لے کر آ۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا
اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائی اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے گائے کو بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر اس کی اجازت حاصل کر لینا۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ نوجوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر یہ شرط رکھی کہ نوجوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ نوجوان نے یہ منظور نہ کیا اور اپنی والدہ سے تمام قصہ بیان کیا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی اجازت دی، مگر بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی۔ نوجوان پھر بازار میں آیا۔ اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو۔ نوجوان نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آیا ہے۔ اس کی ماں نے بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ نوجوان گائے کو گھر لایا۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوائے اس لڑکے کے اور کسی کے پاس نہیں پاتے۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس لڑکے سے کہتے ہیں کہ اس کے ایک گائے کے بدلے 2 گائے لے لو۔ یہ لڑکا انکار کرتا۔ پھر بنی اسرائیل کہتے 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ لڑکا راضی نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل 10 گائے دینے کو تیار تھے، مگر پھر بھی لڑکا نہیں مانا۔ بنی اسرائیل آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے۔ آپ فرماتے جو یہ مانگتا ہے اسے دے دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ الغرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرے مال پر قابض ہونا چاہتا تھا اور میری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری و مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر دیا گیا۔ یہودی 2000 سال سے ایک ایسے گائے کی پیدائش کا انتظار کر رہے ہیں جس میں بالکل بنی اسرائیل کے گائے کی طرح کی خصوصیات ہوں، تاکہ اس بچڑے کو یروشلم جبل زیتون پر قربان کر کے جلایا جائے گا۔ اس کے بعد مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی۔ کئی سالوں کی تلاش کے بعد ستمبر 2022 میں امریکی ریاست ٹیکساس سے 5 ایسی بچڑیاں تلاش کر لی گئیں۔ ان کو فلسطین پہنچایا گیا اور ان کی لوکیشن خفیہ رکھی گئی اور ان کے معائنے ہوتے رہے، اور اب 4 گائے ایسی ہیں جو قربانی کے لیے موزوں ہیں۔ جبل زیتون پر 12 سال پہلے ایک پلاٹ خرید لیا گیا تھا جس پر قربان گاہ بھی تیار ہو چکی ہے، جہاں گائے کو جلایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا پہلا اقدام شروع ہو جائے گا۔ یہ قربانی بہت جلد کی جائے گی کیونکہ بچڑے کی عمر 3 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اپریل میں ہی شاید یہودیوں کی عید پر یہ قربانی کر دی جائے گی۔